بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اٹھو مردان شب بیدار عبادت ہو، اٹھو مردان شب بیدار عبادت ہو، عبادت کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ رات آئی۔ سامعین و ناظرین کرام، آج 13 شعبان المعظم ہے اور کل بروز منگل 14 شعبان المعظم ہے، اور منگل کا دن جب گزرے گا تو آنے والی رات 15 کی رات ہوگی شعبان المعظم کی، اور یہ رات بہت بڑی عظیم رات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس شب برات میں تو ہوں، اور نیکسٹ جو ہمارے اگلے سال میں شب برات آئے، ممکن ہے کہ ہم اس دنیا میں نہ رہیں۔ تو ایسا ممکن ہے، کتنے وہ لوگ احباب ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ شب برات میں تھے اور اب وہ ہم میں نہیں رہے، چل بسے ہیں۔ سامعین ذوی الاحتشام، میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ دوستو، شب برات میں نوافل اور ذکر الہی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس شب میں نوافل ادا کرنا، شب بیداری کرتے ہوئے ذکر الہی کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، انسان کو حقیقی کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرماتا ہے جس کو اس شب برات کا فیضان لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے ناظرین کرام، یہ جو آنے والی رات شب برات ہے بہت ہی برکتوں کی حامل ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانان اسلام کے لیے یہ ایسا ڈسکاؤنٹ پیکج ہے، اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ فلاں ڈپو سے راشن جو ہے وہ بہت سستا ملتا ہے، تو اگر ہمیں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لائن میں لگنا پڑے تو یقیناً ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے ڈسکاؤنٹ مل جائے، ہمیں پرافٹ مل جائے، فائدہ حاصل ہو جائے، ہم نقصان سے بچ جائیں۔ تو دوستو، یہ رات جو ہے وہ بجٹ کی رات ہے، نفع حاصل کرنے والی رات ہے، انتہائی ڈسکاؤنٹ کی رات ہے، انتہائی۔ اگر بندے کو پتہ لگ جائے نا تو اپنی زندگی میں جتنی بھی یہ راتیں آئیں ان کو ضائع نہ ہوں۔ انسان کو اگر پتہ لگتا بھی ہے تو بعض اوقات سستی کر جاتا ہے، غفلت کر جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، بالکل غفلت نہ برتیے، بالکل سستی نہ کیجیے۔ ہاں، اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے، سکندر چلا جب اس جہاں سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ مختصر زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، پتہ نہیں کہ کب رک جائے یہ زندگی۔ تو سامعین ذوی الاحتشام، اس بار آپ نے بالکل ہی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ آئیے اس رات کے متعلق ایک چھوٹی سی بات، چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا کر آگے آپ کو نوافل، اس رات کے جو نوافل ہیں ان کا طریقہ کار اور ان کی جو برکات ہیں ساتھ ساتھ مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سامعین ذوی الاحتشام، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں یہ نزہۃ المجالس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں راستے میں ایک جگہ میں پتھر پڑا ہوا ہے اور بڑا ہی چمکدار ہے، وہ چمکتا ہوا وہ پتھر بہت چمک رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہوئے، متعجب ہوئے، واہ مولا، واہ شان تیری قدرت، اتنی خوبصورت پتھر ہے، اتنی چمکتا ہے،
تعجب میں ڈالنے والا ہے، حیرانگی میں ڈالنے والا ہے۔ تو آواز قدرت آئی، اے میرے کلیم کیا میں اس سے بھی عجیب منظر نہ تمہیں دکھا دوں، عجیب منظر نہ دکھا دوں؟ عرض کی مالک کیوں نہیں، ضرور دکھا۔ رب ذوالجلال کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ پتھر شاک ہوا، وہ پھٹ گیا۔ تو دیکھا اس میں ایک بزرگ ہے، سبز رنگ کا، اس نے لباس پہنا ہوا ہے، عصا اس کے ہاتھ میں ہے، انگور کا درخت لگا ہوا ہے اس میں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس بزرگ سے ہم کلام ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بزرگ ذرا یہ تو بتا یہاں کتنے عرصے سے رہ رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا یہاں 400 سال کے عرصے سے اللہ کی بندگی میں لگا ہوا، اللہ کی بندگی کر رہا۔ حیران ہو گئے، واہ مالک تیری قدرت، پتھروں کے اندر بھی تیرا ذکر کرنے والے ہیں، پتھروں کے اندر بھی تیری بندگی کرنے والے، پتھروں کے اندر بھی تجھے سجدہ کرنے والی مخلوق۔ اے اللہ پھر اس سے افضل کوئی مخلوق نہیں پیدا کی ہوگی، اس سے کوئی افضل نیک بندہ متقی پرہیزگار نہیں پیدا کیا ہوگا۔ یہ پتھر کے اندر رہ کے کسی کی نہ اس نے غیبت کی، نہ کسی کی چغلی کی، نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی، صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، تیری بندگی کرنا، تیرا شکر ادا کرنا۔ تو مالک اس سے بڑا کوئی عابد اور زاہد، تقوی و طہارت والا، اس سے کوئی بڑی فضیلت والا اور تو نے پیدا نہیں کیا ہوگا۔ آواز قدرت آئی، اے میرے روح اللہ سن لے، تیرے بعد ایک میرا محبوب شان والا، عظمت والا، مقام والا محبوب آنے والا ہے، جس کی امت کی یہ شان ہوگی کہ میں عبادات کی راتوں میں سے انہیں ایک رات ایسی عطا کروں گا کہ اگر اس رات کے اندر میرے محبوب کا کوئی غوث نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، غوث اعظم نہیں، مخدوم داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں، بلکہ میرے محبوب کا ایک گنہگار امتی اس رات کے اندر دگانا ادا کرے گا، 2 رکعت نفل پڑے گا، میں خدا وحدہ لا شریک اس بزرگ کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ اسے ثواب عطا فرماؤں گا۔ سامعین ذوی الاحتشام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک کاش میں بھی امت مصطفیٰ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا۔ سامعین ذوی الاحتشام، ایسی امت کہ جس امت میں شمولیت کے لیے پیغمبر بھی دعا کریں، تو یہ اللہ کے محبوب کا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میں اس طرح کی عظیم برکتوں والی راتیں کہ جس میں ہم عمل بہت قلیل کریں، اجر بڑا کثیر ملے، دیگر امتوں کے لیے عمل کثیر کرتے اجر قلیل ملتا، لیکن امت محمدی کے لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ تم عمل مختصر کرتے ہو، اجر تمہیں بے بہا ملتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو سامعین ذوی الاحترام، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں آگے چلتا ہوں شب برات کے نوافل کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آپ کو عمل بتا رہا ہوں صلاۃ الخیر۔ یہ صلاۃ الخیر کس کو کہتے ہیں اور کیا اس کی فضیلت ہے؟ صلاۃ الخیر اس نماز کو کہتے ہیں کہ جو شخص اس شب برات کی رات میں 100 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت اخلاص 11 مرتبہ پڑھے۔ اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے 1 سال تک کوئی گناہ نہ لکھو، کوئی گناہ نہیں لکھنا بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں لکھنی ہیں۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ حضرت علامہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام علیہ رضوان سے سنا کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 رحمت کی نظریں فرماتا ہے، اور ہر نظر کے بدلے میں اللہ 70 حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اور جس میں سے سب سے چھوٹی حاجت اللہ یہ پوری کرتا ہے کہ اس شخص کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، یعنی اس کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو کتنی بابرکت والی یہ نماز ہے صلاۃ الخیر۔ کتنی رکعت ہے یہ؟ 100 رکعت ہے۔ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھتے۔ اس کے علاوہ دوسرا وظیفہ 14 رکعت نفل کا، جو یہ 100 نہ پڑھ سکے اس کے لیے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شعبان کی 15ویں رات کو
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے 14 رکعت نفل نماز ادا فرمائی، پھر آپ نے بیٹھ کر سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 14 بار پڑھی، پھر آیت الکرسی ایک بار پڑھی، پھر سورۃ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول، 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ آیات کریمہ پڑھی، اس سے فارغ ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی، عرض کیجیے یا نبی، فرمایا جو کوئی شخص ایسا عمل کرے گا جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 20 مقبول حجوں اور 20 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سامعین ذوی الاحترام، یہ 14 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ 14 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص، یعنی آخری 3 صورتیں اور سورۃ فاتحہ، پہلی سورت اور آخری 3، یہ 14 بار پڑھی، اور پھر آیت الکرسی ایک بار پڑھی، اور پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورۃ توبہ کی 11ویں سپارے کے آخر میں جو ختم ہو رہی ہے سورۃ توبہ، آخری 2 آیات وہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ پھر حضرت علی پاک کو اس کی فضیلت بتائی کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 20 مقبول حج اور 20 عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ 8 رکعت نماز نفل، اس شب برات کی رات میں جو شخص 8 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے، پھر یہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے، اس 8 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح پاک کو بخشے گا۔ اس کے متعلق حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک کہ میں اپنے ابا حضور کے اس امتی کی شفاعت نہ کروا لوں۔ تو سامعین ذوی الاحترام، یہ بہت بابرکت نوافل ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 4 رکعت نفل، جو شخص اس رات کو 4 رکعت نفل پڑھے اور دن کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگلا وظیفہ 12 رکعت نفل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 12 رکعت نفل شب برات کی رات کو پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھی تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی عمر میں برکت آ جاتی ہے۔ 8 رکعت نفل، جو کوئی شب برات میں نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نماز نفل 4 کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، انشاءاللہ تعالی عذاب قبر سے اسے نجات حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی فضیلت، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 15ویں شعبان کا روزہ رکھا اسے 2 سال، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 15ویں شعبان کو جن، پرندے، درندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ نوافل اور روزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو تم رات کو قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں غروب آفتاب ہونے کے بعد ہی آسمان سے زمین کی دنیا پر اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت اعلان فرما رہی ہوتی ہے کوئی بخشنے والا، اس کو ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، مصیبت میں گرا ہوا تو اس کو عافیت عطا کر دی جائے، اور ایسے ہی اس کا اعلان ہوتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ تو سامعین ذوی الاحترام، باقی راتوں کے اندر اور اس رات میں فرق سنیے، باقی راتوں میں رات کا جب آدھی رات گزر جاتی ہے، نصف اللیل ہوتی ہے، تو غوث، کتب، ابدال، ولی اس وقت دعائیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے رب کی مرضی وہ قبول کر لے یا نہ کر لے، اور یہ جو رات ہے
آدھی رات تک انتظار نہیں کرنا پڑتا. جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے، اذان مغرب سے بعد اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. سامعین ذوی الاحتشام، تو شروع سے ہی اس کی رحمتیں آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ باقی راتوں میں جو غوث کتب ابدال کو آدھی رات کے وقت میں وہ فضیلت ملتی ہے، اللہ غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہی حال پوری رات میں شب برات کے اندر ہوتا ہے. چاہے کوئی گناہگار ہو، مومن ہو، نیکوکار ہو، جو بھی مانگے گا اس کی رحمتیں کھلم کھلا آوازیں لگا رہی ہوتی ہے. تو سامعین ذوی الاحتشام، آخر میں شب برات کی رات کی دعا سماعت فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا ہے، پھر ایک بار سماعت فرما لیجئے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدنیا والآخرہ. سامعین ذوی الاحتشام، بارگاہ عزتی میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو یہ جو کل شب برات آنے والی ہے اس کے فیوز و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں پہ پکی سچی توبہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.